علامہ احمد نصر القبلا اور شیخ حامی جشن دستارداری اس دور میں کے مقابلے کے لیے چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے، لیکن تنہائی میں کبھی مرید اپنے پیروں سے پوچھے کہ حضرت جب وہابیت دیوبندیت میں سنیت کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے جال پھیلائے تھے تو ان جالوں کو توڑنے کا کام کس نے کیا؟ آج آپ مزاروں پر بیٹھے ہیں اور مزاروں کی آمدنیوں سے اپنا گھر بھر رہے ہیں، لیکن جب ان مزاروں کی طرف جانے کو شرک کہا گیا، جب مزاروں پر مظاہرے پیش کرنے کو شرک کہا گیا، جب اس کو بدعت و حرام کہا گیا، اب جب بزرگوں کی بارگاہوں میں نذرانے پیش کرنے سے روکا گیا تو وہیں بیٹھ جانے دیجیے، کمزور پوچھ لیجیے کسی سے تنہائی میں کہیں بھی کسی نے کچھ نہ کیا تھا، کہیں سے بھی کوئی نہ اٹھا تھا تو صرف بریلی کی گھاٹی سے امام احمد رضا اٹھا تھا اور اپنے قلم کی تلوار کے ذریعے ہندوستان بھر کے سارے مزاروں کی عظمتوں کی حفاظت کے اعلیٰ حضرت ادھر کتنی جماعت ہے، وہابیت، دیوبندیت، غیر مقلدیت، رافضیت، قادیانیت، نیچریت، کشمیریت، اتنے باطل فرقے، اتنی باطل جماعت ہے، اور ادھر طرح امام احمد رضا ان کی مدد پر انگریزی حکومت، اور ادھر امام احمد رضا دنیا نے کہا تھا اے امام احمد رضا سوچ سمجھ کے قدم بڑھائیے، ان کی مدد پر انگریزی حکومت ہے، تو امام احمد رضا نے کہا تھا اگر ان کی مدد پر حکومت ہے تو میری مدد پر بھی حکومت ہے، مجھے بے سہارا نہ سمجھنا، ان کی مدد پر انگریزوں کی جھوٹی سرکار ہے اور میری مدد پر مدینے کی حضرت نے کیوں کہوں بے کس کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، اتنا لکھا اتنا لکھا کہ پڑھنے والے حیران کہ کس کو پڑھا، 1000 سے زیادہ کتابیں، اور ان میں سے ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ جو نئے اسٹائل میں چھپا ہے، اگر پوری ایک کتاب کو یہاں لا کر رکھ دی جائے تو آپ میں سے کوئی جوان ایسا نہ ہوگا کہ اکیلا اس اکیلی کتاب کو اٹھا۔ دنیا حیران ہے، ایک کتاب کی یہ شان اور لکھی 1000 سے زیادہ، تو اعلیٰ حضرت نے اتنا لکھ کیسے دیا؟ تو حقیقت نے کہا تعجب نہ کرے، اعلیٰ حضرت جب لکھا کرتے تھے تو بریلی کا قلم ہوتا تھا، مدینے کا قلم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں، مدینے والے کی رحمت کا نتیجہ۔ اتنا اسلحہ فراہم کر دیا بدعقیدگی کے خلاف، اتنے ہتھیار جمع کر دیے کہ اب اگر کوئی کچھ بھی نہ لکھے تب بھی سنیوں کو بدعقیدگی کے مقابلے میں ہتھیاروں کی کمی کا احساس نہیں، اتنا اسلحہ جمع کیا، مگر اسلحہ استعمال کرنے اور فوج کو محاذ پر جمائے رکھنے کے لیے سالاروں کی بھی تو ضرورت ہے، اور حضرات جب فوجوں سے
کمانڈروں کی ضرورت ہوتی ہے، جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب علمی محاذ پر جہاد ہوتا ہے تو عوام کی فوج کو جمائے رکھنے کے لیے جو سالار ہوتے ہیں ان کا نام علماء اسلام ہے۔ اب علماء بھی تو چاہیے تھے، اور علماء کی بڑی کمی ہو گئی تھی ہندوستان میں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سنی علماء نے ہی فتویٰ جہاد دیا تھا۔ دلی کی جامع مسجد سے علماء اہل سنت نے جہاد کے فتوے کا اعلان کیا تھا، جہاد کا اعلان کر کے جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ اس لیے جب انگریزوں نے دوبارہ تشدد کیا تو چن چن کر سنی علماء کو پھانسی پر لٹکایا۔ اتنے علماء شہید کیے گئے کہ تاریخ پوری طرح ان کا نکاح بھی نہ لگ پائی۔ انگریزوں نے سنی علماء کو پھانسی پر چڑھایا، اس کو کالے پانی بھیجا، سنی علماء کو چن چن کر شہید کیا۔ اس طرح ہندوستان میں ضرورت ہو گئی سنی علماء کی۔ ادھر وہابیت نے اپنے باطل دھرم کو پھیلانے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، ارے مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں؟ وہ بھی کوئی زندگی ہے مردہ دلوں کی؟ زندہ دلوں کی زندگی ہے، زندگی زندہ دلوں کی ہے۔ ارے زندہ جو دل رکھتے ہیں، اور زندہ دل ہوتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر، جس کے سینے میں حضور پاک علیہ دینی مصروفیات کی وجہ سے مدرسہ قائم کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو ضرورت ہوئی کسی ایسے شخص کی جو اعلیٰ حضرت سے کہے اور اعلیٰ حضرت ٹالے نہیں۔ کون کہے؟ بیٹے کہے ٹال سکتے ہیں، بھائی کہے ٹال سکتے ہیں، بھتیجے کہے ٹال سکتے ہیں، شاگرد کہے ٹال سکتے ہیں ان کی بات۔ پھر کون ایسا ہو جس کی بات ٹالے نہیں؟ تو سب کا مشورہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کسی کی بات ٹال دے، اپنی اولاد کی بات ٹال دے، مگر رسول کی اولاد کی بات نہیں ٹال سکتے۔ نہ سنے آلے رسول کی سنیں گے، ایک سید کو ذریعہ بنائے۔ آپ کہیں اعلیٰ حضرت سے کہ مدرسہ قائم فرما دے، وہ سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، حضور مدرسے کی ضرورت ہے، مدرسہ قائم کریں۔ فرمایا میرے پاس وقت میں اتنی گنجائش کہاں؟ اور جب اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دیا تو سورہ نماز والے اس سید زادے نے، اس اعلیٰ رسول نے کہا تھا، اے امام احمد رضا اگر آپ نے مدرسہ قائم نہ کیا اور وہابی جو بلدی اپنے مذہب کو بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو میں کل قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں آپ کے خلاف نازل کروں گا۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے سنا، لرز گئے، فرمایا اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں، میں مدرسہ قائم کروں گا۔ اور سنو اعلیٰ حضرت کی شان
فرمایا پہلے مہینے کے کل اخراجات اپنی جیب سے ادا کرو. بولیے سب مل کر بولیے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے جامع رضویہ منظر اسلام کو قائم کیا. پہلا سبق پڑھانے والا کون, پڑھنے والے کون, کتاب کون سی پڑھائی گئی تو سنو. اس مدرسے سے جو پانی پھوٹتے ہیں وہ سنے, جو پانی دے رہے ہیں وہ سنے, جو پڑھ رہے ہیں وہ سنے, اور آپ تمام حضرات بھی سنے کہ اس جامعہ رضویہ منظر اسلام میں سب سے پہلا سبق کسی اور نے نہیں, خود اعلیٰ حضرت نے مسلکی اعلیٰ حضرت فیضانی اعلیٰ حضرت فیضانی حضور کی یاد میں حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی عطا قبلہ حضرت علامہ حسن عطا قبلہ اور اس کے اقامی بھی جشن جلسہ کرنا. پہلا سبق پڑھایا خود اعلیٰ حضرت نے. اے اعلیٰ حضرت, آپ کے فیضان کرم کے قربان, آپ نے پہلا سبق پڑھا کر قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ جو اس مدرسے میں تعلیم حاصل کریں گے ان کے لیے میرے پہلے سبق کا فیضان جاری ہے. پہلے سبق کا فیضان پائیں گے پہلے استاد اعلیٰ حضرت, پہلے پڑھانے والے اعلیٰ حضرت, اور پہلے طالب علم سے صرف دو. پہلے سبق میں 2 طالب علم اور دونوں بہاری. پہلے 2 طالب علم جنہوں نے سبق پڑھا, مگر کون؟ ایک وہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے منظر اسلام میں پہلا سبق پڑھا اور پڑھ کر فارغ ہوئے, اور اس سبق کا ایسا فیضان دنیا نے دیکھا کہ انہیں ملک العلماء ملک العلماء رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے, بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. ارے مردہ دل کیا خاک لیا کرتے ہیں, وہ بھی کوئی زندگی ہے مردہ دلوں کی؟ زندہ دلوں کی زندگی ہے, زندگی زندہ دلوں کی ہے. ارے زندہ جو دل رکھتے ہیں, اور زندہ دل ہوتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر, جس کے سینے ایسا چل آیا. وہ ہر حجت الاسلام آپ کے روح امام نے اس مدرسے کے بدن میں وہ جان پیدا کی کہ آج تک یہ جامع رضویہ علم کے آسمان پر چودھری کے ساتھ وہ حجت الاسلام کہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ عبد میں ان جیسا کوئی دوسرا عالم نہیں. وہی حجت الاسلام کہ جب ان کے رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے,
بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. ارے مردہ دل کیا خاک لیا کرتے ہیں؟ وہ بھی کوئی زندگی ہے مردہ دلوں کی؟ زندہ دلوں کی زندگی ہے. زندگی زندہ دلوں کی ہے. ارے زندہ جو دل رکھتے ہیں اور زندہ دل ہوتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر. جس کے سینے میں حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہے، دکھاوے کی نہیں، سچی محبت ہے، وہی دل خدا کی قسم زندہ دل مانا گیا ہے. یہ اکیلا واسطہ منظر انفراد ہی کو تعلیم یافتہ لوگ ہر جگہ تقریب کے منصب پر فائز ہے اور اعلیٰ حضرت کے اس استثمار علم سے فیضان کے وہ ٹوٹے پھوٹے جو آج ساری دنیا کو پھیلا کر بے شک انسان کی حجت الاسلام کی جلسہ کیا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. ارے مردہ دل کیا خاک لیا کرتے ہیں؟ وہ بھی کوئی زندگی ہے مردہ دلوں کی؟ زندہ دلوں کی زندگی ہے. زندگی زندہ دلوں کی ہے. ارے زندہ جو دل رکھتے ہیں اور زندہ دل ہوتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر. جس کے سینے میں حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہے، دکھاوے کی نہیں، سچی محبت ہے، وہی دل خدا کی قسم زندہ دل مانا گیا ہے. حضرت مولانا محمد عمر حیدرآبادی حیدرآباد کے 5 علماء کو لے کر تشریف لا رہے تھے. منظر اسلام کی دستار بندی کے جلسے میں شرکت کر رہے. اور یہ دھیان رکھیے جس ٹرین سے آئے ہو، چاہے دلی سے بدلی ہو یا کاش گنج آگرہ کسی جگہ سے مسئلہ سے، ٹرین بریلی پہنچی رات کو 8:40 رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. ارے مردہ دل کیا خاک لیا کرتے ہیں؟ وہ بھی کوئی زندگی ہے مردہ دلوں کی؟ زندہ دلوں کی زندگی ہے. زندگی زندہ دلوں کی ہے. ارے زندہ جو دل رکھتے ہیں اور زندہ دل ہوتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر. جس کے سینے میں حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہے، دکھاوے کی نہیں، سچی محبت ہے، وہی دل خدا کی قسم زندہ دل. فرماتا تھا آنے والے مہمانوں کو
نوازا جاتا تھا کہ حجت الاسلام کے ساتھ جو اور استقبال کرنے والے ہیں ان میں ہمارے مرشد برحق نائب غوث اعظم مفتی اعظم حضور مفتی اعظم بھی ہے. کیا نہیں بول سکتے آپ سبحان اللہ؟ اور مفتی اعظم آج جتنے بھی پہچانے جا رہے ہیں سب کی پہچان مفتی اعظم کے ہی حوالے سے. کیا کہہ رہے بھائی؟ مفتی اعظم کا ایک ہی نام میں لگ رہا ہے مگر یہ حق ہے سب کی پہچان مفتی اعظم کے ذریعے. کیا ہوتا یہ کون ہے؟ یہ نواسر مفتی اعظم. یہ کون؟ یہ خلیفہ مفتی اعظم. یہ کون؟ یہ سجادہ نشین مفتی اعظم. یہ کون؟ یہ جانشین مفتی اعظم. یہ کون؟ یہ مرحلے مفتی اعظم. یہ کون؟ یہ ہم شریف مفتی اعظم. یہ کون؟ یہ ہم نشین مفتی اعظم. یہ کون؟ یہ علماء ہر ایک کی پہچان ہوئی مفتی اعظم کے ذریعے. مسلک اعلیٰ حضرت گھر گھر پہنچا یہ بھی مفتی اعظم کے ذریعے. وہ مفتی اعظم حجت الاسلام کے ساتھ خود وہاں موجود اور ساتھ میں ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری بھی ہے اور بھی 2-3 علماء ساتھ میں موجود ہے. حجت الاسلام مفتی اعظم کے ساتھ ملک العلماء کے ساتھ کئی علماء کے ساتھ اسٹیشن پر آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے رات کے 8:40 پر کھڑے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے شہزادے صرف اپنی ہی عزت نہیں کراتے بلکہ جماعت کے ہر عالم کو بھی عزت سے اسلام نے اس طرح چلایا منظر اسلام اور سب سردی میں جلسہ ہوا. عالم دین جلسے میں موجود تھے. صبح فجر کے وقت وہ اٹھے سخت سردی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا سوچ کبھی دھوپ پہ کھڑے ہو مگر عالم حقانی سے اٹھ گئے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے لیکن ابھی دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھولا. یہ فجر کا وقت ہے سردیوں کا موسم ہے. جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حجت الاسلام خود گرم پانی کا بھرا ہوا لوٹا لیے دروازے پر فرمایا ان کا حضور آپ نے کیسی ضرورت تھی. فرمایا میں کیسے گوارا کرتا کہ میرا گھر آیا اپنا مہمان ٹھنڈے پانی سے آپ نے علماء کا احساس کیا طلباء کو نوازا اور وہاں نوازے پیسہ کی شان اعلیٰ حضرت کی نوازش کی کیسے ان طلباء پر جب حجت الاسلام کے پہلے شہزادے سربراہ خانقاہ رضویہ حضرت علامہ سبحان رضا صاحب سبحانی میاں کے دادا مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوئی. تو اس سے پہلے حجت الاسلام کے یہاں لگاتار کئی بیٹیاں تشریف لا چکی تھی. بیٹے کی خواہش تھی حضرت جیلانی میاں پیدا ہوئے. کون جیلانی میاں؟ نام عقیقے کا تو وہی محمد رکھا گیا. پکارنے کے لیے ابراہیم رضا لقب جیلانی میاں اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بچہ میری زبان ہوگا. جی تو
उधर ही रहूंगा। तो गिलानी मियाँ पैदा हुए, कई शहजादियाँ पैदा हो चुकी थी। पूरे खानदान की ख्वाहिश थी कि हुज्जतुल इस्लाम का कोई वारिस और जानशीन मिल जाए। हजरत गिलानी मियाँ की पैदाइश हुई, अकीका किया गया। तो मोहरे आला हजरत आज आलम ये है, लोगों का, पूरे समाज का, पूरे मुआशरे का आलम ये है कि सीधा हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, 30 हो, तो मदरसे के तलबा की याद, और अकीका हो, शादी हो, तो तलबा क्या उस्तादों तक को याद न करे। पूरे समाज का यही हाल हो चुका है। लेकिन आज हजरत की शान देखो, और मंत्र इस्लाम में पढ़ने वालों, यहाँ के तलबा पर आला हजरत का कलम, अकीका होना है, दावत का एहतिमाम होना है। कितने सूबों के तलबा यहाँ पढ़ते थे, सबको बुलाया, फरमाया जिसको जो खाना पसंद हो वो बता दे। अहमद राजा अपने पोते के अकीदे में तलबा की पसंद के मुताबिक खाने का इस्तेमाल करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी हुजूर याद रहे, हुजूर साहिब सज्जादा, हज़रत अल्लामा सुभानी अताउल्लाह, हज़रत अल्लामा हसन अताउल्लाह, वो हानी खिलाने वाला ऐसा हो, ऐसा दरिया दे, ऐसा फरियाद तो खाने वाले भी क्यों पीछे रहते। बंगाली तलबा आगे बढ़े, हमें मछली भात चाहिए, और मैं मछली भात का खिलाऊं। जो सरहदी है उन्होंने कहा कुत्ते का खूब जर्दार गोश्त चाहिए, मोटे डूंगे का गोश्त और गम गम तंदूरी रोटियां। और मैं इनके लिए इंतजाम किया जाए। बिहार के तलबा ने अपनी पसंद बताई, यूपी के तलबा ने अपनी पसंद बताई, और आला हजरत ने और मेहमानों का जो इंतजाम किया वो तो सबके लिए था ही, मगर तलबा ने जिस सूबे के जिस चीज की पसंद का इजहार किया, आला हजरत ने उनके लिए वही सुनो, यहाँ के तलबा हम और आप मानते हैं कि अल्लाह के वली जैसे जमीन के ऊपर जिंदा, वैसे ही मजार के अंदर जिंदा। उसका पहचान भी जारी। आज सरकार हजरत हमारे सामने नहीं, लेकिन उस दौर के पढ़ने वालों पर जैसा आपका कलम था, हमें यकीन है, अकीदा है कि आप भी आला हजरत यहाँ के पढ़ने वालों को वैसे ही कलम से नवाज रहे। अब भी है उस खानदान के बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने वाले किया था। माशाअल्लाह सबको शोहरत पसंद और इन्हें गोशाए तन्हाई में इबादत से दूर भागे, मगर बुजुर्गों का तरीका इन्हें याद है। दुनिया ने देखा कि कल हुज्जतुल इस्लाम कहते थे स्टेशन हैदराबाद के उलमा के इस्तेमाल के लिए, और दुनिया ने देखा कि हुज्जतुल इस्लाम का पड़ता था, यानी हजरत सुभानी मियां साहब एक दिन जक्शन पर नजर आ रहे हैं। आज कैसे कहीं जाना है, नहीं जाना कहीं नहीं, फिर कैसे जक्शन पर टहल रहे हैं, तो फरमाया हमारे एक आलिम मेहमान उनके इस्तेमाल के लिए कंसर उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन निजाबादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाने वाले थे। तो हजरत सुभानी मियां जक्शन पर जाकर उनका इस्तेमाल करके अपने परदादा हुज्जतुल इस्लाम के किरदार को साझा कर रहे हैं। और हजरत ने दूसरा शादी किया तो बेटों की शादी हुई तो वलीमे में जहाँ आम एहतिमाम था,
اس سے الگ طلبا اور اساتذہ کے لیے الگ سے خصوصی یہ جامع رضویہ منظر اسلام اعلیٰ حضرت کی یادگار مسلمانوں حضرت کے مزار کا کتنا احترام کرتے اس کا خیال رکھتے ہو، رکھنا بھی چاہیے. چادروں پر چادریں پیش کر رہے ہو کہ حضرت کا مزار جو ان کے مدفن کی یادگار ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سجایا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ نکھارا جائے تو سناؤ وہ اعلیٰ حضرت کی یادگار ہے. تو یہ جامع رضویہ منظر اسلام بھی اعلیٰ حضرت کی یادگار ہے اور اعلیٰ حضرت کی روح مقدس آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تم میری اس یادگار کو کتنا سجاؤ گے. اور کچھ دن سے جو فیضان ہے کہ سرکار حضرت اسلام نے فرمایا کہ سال 20 طلبا کے گرفتار ہے، تعداد پہنچی ہی گئی اور آج ایکڑوں میں پہنچی. اور خط یہ ہے کہ جتنے ہندوستان کے سارے مدارس مل کر طلبا کو فارغ کرتے، منظر اسلام نے اس سے زیادہ تعداد کو اکیلے اور آج یہاں کا اسٹاف ماشاءاللہ سب کا صلاحیت علماء، تدریس کے علوم و اثرات سے واقف، تدین کا مرکز کام رکھنے والے، طلبا کی پوری تکفی کرنے والے، یہ پورا اسٹاف آج تمہاری میاں کی سربراہی میں پوری لگن کے ساتھ اس جامع رضویہ میں، اس منظر اسلام میں کل ایک تعلیم و تربیت اور تدریس و تفہیم میں اس طرح مصروف ہے کہ یہاں کے طلبا صرف صاحب صلاحیت مدرس بھی نہیں بن رہے، مفتی بھی بن رہے، مصنف بھی بن رہے، خطیب بھی بن رہے. کسان کو اور زیادہ پڑھائے، علم کو پڑھایا ہی جا رہا مگر علم کے ساتھ ساتھ دین بھی دیا جا رہا ہے. علم دین کی کتابیں پڑھانا اور ہے، دین دینا اور ہے. یوں تو علوم سے بند میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، حدیث نہیں پڑھائی جاتی، گیتا اصول فقہ نہیں پڑھائے جاتے، نحو و صرف نہیں پڑھائے جاتے، یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ دینی مدرسہ نہیں، مدرسہ بے دینی ہے. اس لیے کہ صرف ان سب کے پڑھانے سے کوئی مدرسہ دینی نہیں بنتا اور ان کے پڑھنے سے کوئی عالم دین نہیں بنتا. عالم دین جب بنتا ہے جب کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دل میں عظمت رسول کا جلال بھی ہو، رسول کی چودھری ہو. اور اس مدرسے کا یہی فیضان ہے کہ یہاں پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کے رسول کا کام بھی پلایا جاتا ہے. اور اس کا مشن وہی ہے جو قرآن پاک میں رب نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر اس طرح زندگی گزارو کہ جب بھی مرو مسلمان ہو کر مرو. اعلیٰ حضرت کا یہی مشن رہا، حجت الاسلام کا یہی مشن رہا، مفتی اعظم کا یہی مشن رہا، مفسر اعظم کا یہی مشن رہا، ریحان ملت کا یہی مشن رہا، تاج الشریعت کا یہی مشن رہا، سبحان میاں کا یہی مشن ہے، آخر میاں کا یہی مشن ہے، آزاد رضویہ کا یہی مشن ہے کہ مسلمان سچا مسلمان بن کر جیے اور سچا مسلمان بن کر دنیا کو رہنا ہے. اسی مشن کو منظر اسلام اسی مشن کے لیے قائم کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں جمعے اور دستاروں کا پورا بات یہاں پر موجود اور جلد ہی آپ دستار بندی فوراً ہوگی، اس لیے یہ سب یہاں پر موجود ہے. میں بس اپنے طلبا سے آخر میں یہ کہوں گا یہاں کے پڑھنے والوں سے کہ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا. تو اس جامع رضویہ منظر اسلام میں پڑھ رہے ہو جہاں کبھی حافظ ملت پڑھے تھے، جہاں کبھی برہان ملت پڑھے تھے، جہاں کبھی محدث اعظم پاکستان پڑھے تھے اور جہاں کبھی
तेरे जैसा सुन्नत पढ़े थे। हाँ, इस मदरसे को बाकायदा 1322 हिजरी में कायम किया गया इमारत की शक्ल में। उसके बाद ऐसी ऐसी शख्सियतों ने यहाँ तालीम पाई, लेकिन इससे पहले पढ़कर देखें, ये इमारत नहीं थी, नाम मंजर इस्लाम नहीं था, मगर आला हजरत तो पढ़ाते थे। आला हजरत ने पढ़ाया, वो भी मंजर इस्लाम का ही बुनियादी काम था। आला हजरत इनको तकलीफ देते थे, पढ़ाते थे। उसी चश्मे फैजान को मंजर इस्लाम का नाम अता किया और आला हजरत की तदरीस के दौर को भी शामिल करने, तो यहाँ दरिया ने भी फैजाने इल्म हासिल किया, मोहब्बत आदम ने हिंदू ने भी हासिल किया। कैसे कैसे लोगों ने हासिल किया। उससे पहले आला हजरत के वालिद ने भी तो पढ़ाया। आला हजरत ने खुद अपने वालिद से पढ़ा, वो अकेले तो नहीं, इन्हीं को पढ़ाया होगा, अपने वाले आते होंगे, तैनात होकर जाते होंगे, और वालिद से पहले आला हजरत के दादा ने पढ़ाया। तो मतलब यह है कि मंजर इस्लाम कायम होने से पहले इस खान वादे के धामों से इल्म के वो चश्मे उबल रहे थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को सल्तनत का बाप बनाया। आखिर में मैं तलबा से कहूँगा, क्योंकि गिरफ्तार हो गए हजरत अपनी अदालत कमजोरी नौजवानी के बावजूद तकलीफ फरमा है, गिरफ्तार का इफ्तिताह करा के तशरीफ ले जाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हजरत को पूरी तरह सेहत और सलामती अता फरमाए, ताकि मंजर इस्लाम को और तरक्की की शाखाओं को आगे बढ़ाने, और हजरत के शहजादे जो हजरत के बनाए हुए शहजादा नसीम भी है, और ताहिर रसूलिया के शहजादा नसीम हजरत मौलाना मुफ्ती हसन रजा खान साहब, वो हजरत की तरबियत के जेर साया वो तरीके हासिल करें कि उन तरीकों पर चलकर बुजुर्गों की यादगार को और रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी। न दौलत दे न सरमत दे मुझे, बस ये सादत दे तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अरे मुर्दा दिल